اس بار اس نے پاکستان میں لشکر کے ٹیررسٹ سے میٹنگ کی ہے. ان آتنکی جو کہ UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں, ان کا نام ہے لشکر طیبہ کے کمانڈر مزمل اقبال ہاشمی اور حارث تھر. لبنہ جی, آپ نے دیکھا ان کی کہ ایک اینکر اگر بیٹھی ہو اور مرد اگر اس کو 20 منٹ سے زیادہ دیکھ لے اور اس کو ہلچل نہ ہو اور وہ he will meet his ilk نا, وہ اپنے ہی طرح کے لوگوں سے ملیں گے تو مل رہے ہیں, اس میں کون سی اچرت کی بات ہے. مجھے تو اچرت تب ہوتا ہے وہ کسی سائنٹسٹ سے مل رہے ہوتے, ایلون مسک کے مل رہے ہوتے. ایکچولی جو اینکروں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کو ہلچل ہو رہی ہے. اینڈ دین یو سیڈ کہ میں انڈیا میں ہوتا, کوئی ہندو مجھے دیکھتا تو وہ یہ کہتا نہیں, انڈیا میں سارے ہندو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے گڈ مین, یو آر انسائٹنگ ہیٹریڈ. ذاکر نائک کی جو حالت ہم نے کی ہے کہ پچھلے 3-4 دن کا آپ لوگ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ کہیں پہ کوئی خاص بھاشن دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. وہ انتظار میں ہیں کہ آخر کب ان کی فلائٹ ہوگی اور کب وہ پاکستان سے نکل کر بھاگیں گے. ان کا جو ایکسپریشن تھا نا, جب وہ عورت کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے, یہ یوں کر کے ان کی شکل پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی. اب مجھے سمجھ میں آئی وہ کیوں تھی اور وہ کیا چیز تھی. ان کو ہلچل ہو رہی تھی. برقع ان کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہوگا, یقیناً انہوں نے برقع بھی مانگا ہوگا جو پہن کے وہ بھاگیں گے تاکہ کوئی ان کو پہچانے نہیں. تو یہ مین ان کا ڈیفالٹ ہے کہ یہ لاجک پہ نہیں جاتے, یہ سائنس پہ نہیں جاتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عورت بھی ایک گوشت اگر آپ اس کو ننگا دیکھ لیں گے یا اس کو سر سے اوپر سے دیکھ لیں گے ڈھکا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ اس کا ریپ کریں گے یا پھر آپ کی نیت خراب ہو جائے گی. نہیں دیکھیں, ہنسنا چاہیے کیونکہ جب ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, پاکستان تو ویسے بھی مذاق بن چکا ہے, اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک. نمسکار دوستوں, اس وقت سوشل میڈیا میں ذاکر نائک کی ایک ویڈیو وائرل ہے جہاں پر وہ ایک UN ڈیزگنیٹڈ ٹیرر گروپ لشکر طیبہ کے کمانڈر مزمل اقبال ہاشمی اور حارث دھار سے گلے لگتے نظر آ رہے ہیں, وہ بھی لاہور میں. اپنے زہریلے سپیچ سے تو اس نے آلریڈی پاکستان یوتھ کو ریڈیکلائز کر دیا ہے, لیکن اب لشکر طیبہ جیسے آتنکی سنگھٹن سے ملاقات کر کے یہ اپنے آتنکوادی ہونے کا ثبوت بھی دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور حال ہی میں اس ذاکر نے پاکستان میں عورتوں کو لے کر جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ تو کسی سے چھپا نہیں, اور پاکستان کے یوتھ اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ کوئی اسکالر نہیں بلکہ ایک جاہل آدمی ہے, اسلام کا نام لے کر جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ویسے بھی اب یہ جاہل کسی بھی طرح پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ جتنی بے عزتی اس کی پاکستان میں ہوئی ہے شاید ہی کسی اور دیش میں ہوئی ہوگی. اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اچھا لبنہ جی, آپ نے دیکھا ان کی کہ ایک اینکر اگر بیٹھی ہو اور مرد اگر اس کو 20 منٹ سے زیادہ دیکھ لے اور اس کو ہلچل نہ ہو اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کو جا کے علاج کروا لے, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کو دیکھتے ہوئے؟ یہ کون سی حدیث میں انہوں نے سن لی ہے یہ بات؟ یہ ان کے خود کے دماغ میں جو گندی ذہنیت تھی, ایکچولی جو اینکروں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کو ہلچل ہو رہی ہے. وہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہے سامنے, مجھے ہلچل ہو رہی ہے. تو بس تکوارس ٹائپ کا تو آدمی ہے. میں جو ان کا جو ایکسپریشن تھا نا, جب وہ عورت کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے, یہ یوں کر کے ان کی شکل پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی. اب مجھے سمجھ میں آئی وہ کیوں تھی اور وہ کیا چیز تھی. ان کو ہلچل ہو رہی تھی تو شکل پہ ان کی نظر آ رہی تھی. کہہ ہی دیا پھر ہم آخر کے بھائی ایسے 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 ایسے. مطلب یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اسکالر ہوتے ہیں ان کو تو وہ مطلب ایک ہر ریلیجن میں ہوتا ہے کہ آپ دوسروں اپنے ایکشن سے دوسروں کے سینٹیمنٹس نہ ہرٹ کرو. مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کا مطلب ایک گیسچر دوسروں کو ہرٹ نہ کرے, اور آپ ایک خاتون کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. وہ بیچاری کنفیوز ہو رہی ہوگی. آپ نے خاتون کی شکل دیکھی تھی کیسی ہو رہی ہے؟ وہ تو بیچاری کچھ بول ہی نہیں سکی. شرم آنی چاہیے, شرم آنی, ڈاکٹر ذاکر نائک کو شرم آنی چاہیے. مطلب انہوں نے پتہ نہیں کیوں یہ کیسی بات کر دی ہے, اور مجھے تو حیران ہلچل ہو رہی تھی نا, ہلچل ہو رہی تھی, ان کو بات کرنی پڑی بھائی. اچھا انہوں نے پہلے کنٹرول کیا ہوگا, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے
अब ऐसे तो ऐसे ही सही है। अब लोग उनके, अब सोचें कि लोग उनकी ये बात सुन के क्या मतलब यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, कि लोग क्या वो सोच रहे होंगे हमें हलचल क्यों नहीं हो रही। मतलब एक गलत मैसेज जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड में। जो एक यूथ का माइंडसेट वैसे ही बड़ा जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है, उनको ये इस तरह की थॉट, जहाँ पर हम सोसाइटी में कहते हैं खवातीन को राइट्स मिलने चाहिए, खवातीन को आज़ादी देनी चाहिए, खवातीन के लिए हमें ये करना चाहिए, और अब वहीं पर इस तरह के लोग इस तरह की बात सुनेंगे तो मुझे आज कोई एनालिसिस नहीं सोचा, बस हंसी आ रही है उनकी बात सुन के। नहीं देखिए, हंसना चाहिए क्योंकि जब ऐसी हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो वैसे भी मजाक बन चुका है, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक मुझे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी, डॉक्टर जाकिर नाइक निकल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है, ठीक है, उन्होंने जो आंसू आ रहे, सॉरी, आंसू आ रहे, नजर नहीं आ रहा मुझे। देखिए उन्होंने जो हरकत, यही तो चीजें हम बिना इस टॉपिक पे हम बात नहीं कर पा रहे बिना हंस के, क्योंकि इतनी स्टूपिड, लाइक मुझे, मैं बता तो रही हूँ, मुझे हैरान हो रही हूँ कि इस आदमी को मैं सुनती थी इतने सालों। ओह माय गॉड, ही इज कंप्लीटली मैड। आई थिंक वो पागल हो चुके हैं, एंड कोई भी सीरियस इंसान इनकी बातें सुन नहीं सकता। बात यह है कि अच्छा, कुरान में बहुत सारी चीजें लिखी, मगर जो चीजें औरतों को लेके बोली गई हैं उन पे आप लोगों का फोकस है। ये भी तो लिखा गया भाई, आप नजरें नीचे रखें, आप नजरें नीचे रखें। तो बात ये, जो कमजोर मर्द होते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों को पॉइंट करेंगे, औरत को बोलेंगे इसकी गलती थी, इसकी वजह से हुआ है, बलात्कार हो गया इसकी वजह से हुआ है, हमने तो कुछ नहीं करा, हमारे काबू में तो कोई चीज नहीं है। आई एम सॉरी, जो असल आदमी होता है, तो औरत भले कपड़े भी ना पहनी हो, वो असल जो मर्द होगा वो छुएगा भी नहीं, जो असल होता है। मगर हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता, मगर वो उस इंसान की कमजोरी है। ऑफ कोर्स नेचुरल चीज है, औरत और आदमी के बीच में जो रिश्ता होता है और अट्रैक्शन होती है, वो कुदरतन तौर पे वो, तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई घबराने वाली बात है। मगर सिर्फ जो पूरा फोकस है औरतों के ऊपर कि औरतों को ये करना चाहिए, हमें हलचल हो गई तो औरत ही गलती थी, नहीं, हम सॉरी, आप अपनी नजरें नीचे रखें, अपनी जहनियत ठीक रखें। अगर छोटी छोटी बच्चियां स्टेज पे आ रही हैं और आपकी गंदी जहनियत है, तो आई एम सॉरी, आप उन छोटी बच्चियों को कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली जो ओफन्स हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, वो आपकी खुद की जहनियत गंदी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान के खुद के दिमाग में चल रहा होता है, वो उस कबूल नहीं करना चाहता, ना वो सुधारना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए आसान यही है कि दूसरे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाएं। मुझे ये है कि जैसे आपने बोला कि एक्चुअली उनका जो काम था कि आना और अच्छे मशवरे देना, अच्छी सलाह बोलते हैं ना, देना, ओपिनियन अपना देना और मशवरे देना कौम को, पाकिस्तान की जो वैसे भी बहुत गुम है और कंप्लीटली लॉस्ट है, पाकिस्तान की आवाम का कोई फ्यूचर में जो नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे हालातों में वही घूम फिर के बात होती है ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक जिस आदमी को बुलाया क्यों था, मकसद क्या था, ये सब ड्रामेबाजी करने के लिए। अब कब तक है, अभी चले गए या और भी अभी ड्रामे होंगे इनके?